السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تھکاوٹ کے حوالے سے، یعنی جسم کے اندر جو تھکاوٹ رونما ہوتی ہے، اس میں کون سی ایسی غذا کا استعمال کیا جائے، کون سا ایسا انرجی ڈرنک استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے جسم کی جو تھکاوٹ ہے، جو سارا دن کی جو انرجی ویسٹ ہو چکی ہے، تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ تو آج اس حوالے سے انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بات ساری سمجھاؤں گا، اور ایک مفید بہترین ایک ٹونک بھی آپ کو بتانے والا ہوں، جو کہ غذا کی غذا بھی ہے اور دوا کی دوا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آج آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے کہ سارا دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی ایسی غذا کا استعمال کیا جائے، کون سے ایسے جوس کا استعمال کیا جائے، یا ایسا مفید عمل کیا جائے جس پہ سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ میں آپ کو کچھ چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب جب بھی آپ اپنے کسی بھی کام کا آغاز کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو لازمی شامل حال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی تو آپ کے جسم کے اندر وہ تھکاوٹ بھی آپ کو کم محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے ساتھ آغاز کریں، درود پاک کی کثرت رکھیں، استغفار کی کثرت رکھیں، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو آپ نے ڈیلی روٹین میں آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بھی ڈیلی روٹین میں قرآن کی تلاوت بھی آپ کیا کریں، اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ درود پاک کی آپ کثرت کیا کریں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اس کے اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ دنیا کے اندر بھی درود شریف پڑھنے والے کو اس کے اجر ملتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ایسے آدمی کو بہت زیادہ اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ درود شریف ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا درود شریف پڑھا ہوا جو ہے وہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو کہ آپ نے ڈیلی روٹین میں کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے غذا کا تناسب جو ہے، یعنی جو بھی آپ غذا کھا رہے ہیں وہ پیٹ بھر کے آپ ایسی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں۔ یعنی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دو دو تین تین روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے لوازمات کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ان کا بجائے معدہ ٹھیک رہنے کے معدہ الٹا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور آنتوں کا نظام بھی وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض کبھی اس کو موشن لگ جاتے ہیں، کبھی ایسے مریض کو قبض ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ آپ نے جو غذا لینی ہے وہ ایسی غذا جو زود ہضم ہو، جو جلد ہضم ہونے والی ہو، ایسی غذا آپ نے کھانی ہے۔ اس میں آپ یہ سبزیوں کے اندر کدو، ٹینڈے ہیں، شلجم ہیں، گاجریں ہیں، مولیاں ہیں، یعنی اس ٹائپ کی آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹے گوشت کا جو قیمہ ہے یا بڑے گوشت کا جو قیمہ ہے، یہ آپ ڈیلی روٹین میں کم از کم آدھ پاؤ کی مقدار آپ ڈیلی روٹین میں آپ لازمی کھایا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دیسی مرغا جو ہے اس کا سوپ بنا کے آپ دن کے اندر کم از کم 3-4 مرتبہ ایک ایک کپ لازمی کیا کریں۔ یہ ایسے عمل ہیں جو کہ اگر آپ اپنے اس غذا کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا جسم جو ہے وہ جو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جسم کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی تھکاوٹ کو کور بھی کرے گا، آپ کے جسم کو توانائی بھی دے گا۔ تو اس کے علاوہ میں آج ایک جوس کے بارے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کہ ڈرائی فروٹس کے اندر عمومی طور پہ یہ شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیلی روٹین کے اندر وہ جوس بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے یہ انشاءاللہ اس کو دور کر دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے رات کے وقت میں
3 عدد انجیر چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر ڈال دینے. اس کے علاوہ یہ جو چاول کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے، یہ کشمش کا، کشمش یعنی سوگی آپ نے وہ لینی ہے جو براؤن حالت میں ہوتی ہے، یعنی سوگی گولا بھی جسے کہا جاتا ہے. یہ 2 چمچ آپ نے بھر کے 1 گلاس اسی گلاس کے اندر آپ نے ڈال دینا. ان کو اچھی طرح دھو کے آپ نے دوبارہ پھر پانی، فریش پانی انہیں ڈال دینا. یہ پوری رات اسی کے اندر یہ بھگوئے رہے. صبح آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کو نتھار کے آپ نے پی لینا ہے، اور باقی جو مواد بچے گا آپ نے اس کو ایک جوسر مشین کے اندر ڈالنا ہے، اور 1 گلاس دودھ کا آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے. جب ملک شیک تیار ہو جائے تو وہ آپ نے نیچے اتار کے اس کو بند کر کے وہ 1 گلاس کے اندر ڈال کے آپ نے وہ صبح خالی پیٹ آپ نے پی لینا. اس طرح جب آپ کام سے فارغ ہو کے شام کے اوقات میں گھر آتے ہیں تو شام کے اوقات میں بھی آپ نے ایسے ہی عمل کرنا ہے. یہ یقین کریں کہ اگر آپ 10 دن کر لیتے ہیں لگاتار تو انشاءاللہ آپ کی جسم کے اندر توانائی بھی انشاءاللہ بھرپور قسم کی محسوس ہوگی، اور جو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے یہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.